بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران جو سورہ بقرہ کے بعد تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے اور چوتھے پارے کے تیسرے پاؤ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اس سورت کی کچھ آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی جو سورہ آل عمران کی دوسرے رکوع کی آیات ہیں. بڑا پیارا مضمون ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے دنیا کی محبت کے فتنے کو ذکر کیا ہے اور اس فتنے سے بچنے کی صورت میں جنت کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے. یہ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر ہے 14، 15، 16 اور 17، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے لے کے 17 نمبر تک کی آیات ہیں. سورہ آل عمران قرآن کریم کی سورۃ البقرہ جیسی فضیلت رکھنے والی عظیم سورت ہے، اور بہت سی حدیثوں کے اندر جہاں سورہ بقرہ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے وہیں پر آل عمران کی فضیلت کو بھی اس کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے. مثلا ہم اپنے دروس میں سورہ بقرہ کے بارے میں جن فضیلتوں کو پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، انہی فضیلتوں میں سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی بھی فضیلت کو ذکر کیا ہے. مثلا وہ مشہور حدیث جو مسلم کے اندر موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سائبان کی طرح ہوں گی. قیامت کے دن ان کا درجہ سائبان کی طرح کا ہوگا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر آ کر سایہ فگن ہوں گی. جیسے بادل آ کر سایہ کر لیتا ہے، ایسے ہی یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے پر آ کر بادل کی طرح سے سایہ کر دیں گی. اسی طرح ان دونوں صورتوں کو یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو صف باندھے ہوئے پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے پرندوں کے غول ہوتے ہیں، پرندوں کی جماعت ہوتی ہے، گروپ کی شکل میں پرندے چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ دو پرندوں کی جماعت کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گی. اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں حدیث میں یہ بھی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم کو لایا جائے گا اور اہل قرآن کو بھی لایا جائے گا. قرآن کو بھی لائیں گے اور قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کے سیکھنے والوں کو، قرآن کے حفظ کرنے والوں کو بھی لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے. اور سورہ بقرہ اور آل عمران قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سب سے آگے آگے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خصوصی شرف اور خصوصی مقام بخشا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رات کو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قانتین میں لکھا جائے گا. قانتین کہتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے، خشوع و خضوع کی صفت اپنانے والے کو قانت کہا جاتا ہے. اسی طرح اس سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات، آخری رکوع تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل قرآن کریم کی سورت کا آخری رکوع بڑا عظیم رکوع ہے، جس کے پڑھنے والے کے بارے میں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کے سورت کے اختتام تک اس آخری رکوع کو جو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیام اللیل یعنی رات کی تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کے قیام اللیل کا ثواب حاصل کرنے کا کتنا آسان سا طریقہ ہے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کو پڑھ کے معمول بنا لیا جائے کہ پڑھ کے سویا جائے. اس کے علاوہ رات کو اٹھنے کا بھی معمول رکھا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کی تہجد پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں،
نہیں وہ بھی فضیلت حاصل کی جائے، لیکن رات کو سونے کے وقت میں اگر ان آیات کو پڑھ کے سویا جائے تو اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو اٹھنے کا معمول ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو کر اٹھتے تھے، تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، تو آپ اٹھنے کے بعد ابتدائی طور پر جو کام کرتے تھے ان میں آپ کا ایک کام یہ تھا کہ آپ آسمان کو دیکھ کر اس کے آخری رکوع کی تلاوت کرتے تھے، یعنی سورہ آل عمران کے آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس رکوع کو رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو اٹھنے کے بعد نیند سے بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے آخری رکوع کو پڑھتے تھے۔ اسی لیے علماء نے اٹھنے کے بعد کی سنتوں میں باقاعدہ اس سنت کو ذکر کیا ہے کہ یہ رکوع اگر یاد ہو تو انسان کو نیند سے بیدار ہو کے پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھے گا، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ اے ہمارے پروردگار، اس پر کسی قسم کا کوئی عذاب نازل نہ فرمائیے گا، عذاب کو اس کے قریب بھی نہ آنے دیجیے گا، ربنا لا سبیل علیہ، اے ہمارے پروردگار اس کے اوپر عذاب کی کوئی راہ نہ چھوڑیے گا۔ اس کا مطلب یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ تو فرماتے ہیں کہ جو سورہ آل عمران پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو غنا اور مالداری عطا فرماتے ہیں، غنا اور مالداری عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وسعت، کشادگی، فراخی اور فراوانی کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں سورہ آل عمران کو خاص طور پر جمعے کے دن پڑھنا ذکر کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن انسان اس کی تلاوت کرے، جیسے کہ سورہ کہف کی تلاوت کا حکم حدیث میں ہے، اسی طرح سورہ ہود کی تلاوت کا حکم حدیث میں ہے، اسی طرح ایک سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کا حدیث کے اندر حکم موجود ہے۔ اس کا مطلب جمعے کے دن پڑھی جانے والی یہ سورت ہے کہ جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس سورت کے کچھ اجمالی میں نے فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب آئیے اس سورت کے دوسرے رکوع کی ان مبارک آیات کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فتنے کو ذکر کیا اور اس فتنے سے بچنے والوں کے لیے جنت کے انعامات ذکر کیے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی دوسرے رکوع کی آیت نمبر 14 ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے مزین اور آراستہ کر دیا گیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین اور آراستہ اور خوشنما بنا دیا گیا ہے حب الشہوات، مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کی محبت کو۔ شہوات شہوتن کی جمع ہے، اور شہوت کہا جاتا ہے کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس کی طرف انسان کی رغبت ہو، جس کی طرف انسان کی خواہش ہو اور اشتہا ہو، اس کو شہوت کہتے ہیں۔ تو شہوات کی محبت یعنی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین اور آراستہ کر دیا گیا ہے۔ اور وہ مرغوب چیزیں کیا ہیں، وہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں کہ جن کی طرف انسان کی فطرت کو مائل کیا گیا، انسان کی نگاہوں میں اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا۔ ایسی چیزیں اس آیت کے اندر آگے 6 چیزیں ذکر کی گئیں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے، من النساء، سب سے پہلی چیز عورتیں، دوسری چیز والبنین، اولاد میں بھی خاص طور پر بنین کا تذکرہ ہے۔ بنین ابن ان کی جمع ہے جس کے معنی بیٹوں کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد میں سے بھی خاص طور پر بیٹوں کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ بیٹوں کی طرف اولاد میں رغبت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں اولاد نرینہ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملہ ملتا ہے کہ اولاد نرینہ کی خواہش، اولاد نرینہ کے حصول کے لیے انسان کچھ پوچھتا ہے، وظیفے پوچھتا ہے، طریقے پوچھتا ہے۔ اولاد نرینہ کی طرف انسان کی فطرت
زیادہ مائل ہوتی ہے، اس لیے، ورنہ مطلقاً ہر انسان کے دل میں اولاد کی محبت رکھی گئی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز عورتیں، دوسری چیز بیٹے، اور تیسری چیز ہے سونے چاندی کے جمع کردہ خزانے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے، قنطار خزانے کے ڈھیر کو کہا جاتا ہے، خزانے کے ڈھیر کو، کہ کوئی دولت اور اشرفیوں کے یا دینار اور سکوں کے خزانوں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہوں تو ان کو قنطار کہتے ہیں۔ فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ذهب سونے کو، فضہ چاندی کو کہا جاتا ہے، یعنی سونا چاندی کے جمع کردہ خزانوں کے ڈھیر کی محبت۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز والخیل المسومہ، چوتھی چیز یہ ہے کہ گھوڑے جو نشان زد ہوں، وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہوں۔ قدیم زمانوں کے اندر گھوڑوں کے بارے میں کتنا عربوں کا رجحان اور فطرت کا میلان ہوا کرتا تھا کہ گھوڑے ایسے ہونے چاہیے، نسلی قسم کے ہونے چاہیے، عمدہ قسم کے ہونے چاہیے، فلاں رنگ کے ہونے چاہیے، اس کے ماتھے پر سفید نشان ہونا چاہیے، پاؤں میں سفید قسم کے نشان ہونے چاہیے۔ اس طرح سے گھوڑوں کی صفات، گھوڑوں کی مخصوص کیفیات کے ساتھ گھوڑوں کو پسند کیا جاتا تھا، اور اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ نشان زد گھوڑے۔ نشان زد گھوڑے کا مطلب یہی کہ عمدہ اور اعلیٰ قسم کے نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ آج کل کی جدید سواریوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آج کل کی جدید سواریوں کی بھی جو محبت رکھی گئی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ گاڑی ہونی چاہیے، اور صرف 4 ٹائر پر چلنے والی گاڑی نہیں، بلکہ وہ گاڑی فلاں کمپنی کی ہونی چاہیے جس کا مونوگرام اس پر لگا ہو، فلاں کمپنی کی ہو، کرولا ہو، ہونڈا ہو، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی کمپنیاں اس کی ہیں، اعلیٰ قسم کی جب تک مخصوص برانڈ کی گاڑیاں نہ ہو، مخصوص کمپنی کے لوگوں کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک ہم اپنی گاڑیوں کی خواہش کو نامکمل سمجھتے ہیں کہ گاڑی ہو، فلاں ماڈل کی ہو، اور پھر اچھی خاصی چلنے والی گاڑی، نیا کوئی ماڈل آ جائے تو بعض لوگوں کی فطرت میں یہ چیز کہ اس کو بیچ کر نیا ماڈل خریدنے کی فکر۔ یعنی اس کا مطلب جس طرح سے دنیا کی مختلف چیزوں کی محبتیں ہیں، گاڑیوں کی محبت، سواریوں کی محبت، عمدہ قسم کی سواریوں کے رکھنے کی طرف طبیعتوں کا میلان رکھا گیا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز عورتیں، دوسری چیز بیٹے، تیسری چیز جمع کردہ خزانے، اور چوتھی چیز نشان زد گھوڑے یا نشان لگے ہوئی سواریاں، اور 5ویں چیز والانعام، مویشی، جانور، مویشی۔ جو گاؤں دیہات میں رہنے والے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا فطری اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے میلان کتنا زیادہ مویشیوں کی طرف ہوتا ہے، کہ اتنی بکریاں رکھنا، اتنے جانور رکھنا، اور دودھ دینے والی بکریاں رکھنا، گائے رکھنا، یعنی ان کا کل سامان زندگی اور دولت کے طریقوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے طریقے گویا کہ مویشی رکھنے کے اوپر منحصر سمجھے جاتے ہیں، تو اس کی طرف بھی طبیعتوں کا میلان ہے، طبیعتوں کا رجحان رکھا گیا ہے، طبیعتیں ان کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اسی طرح 6ٹھی چیز ہے والحرث، یعنی کھیتی باڑی، کھیتوں کی محبت، پیداوار کی محبت۔ میرے پاس اتنی ایکڑ زمین ہو، پھر میں اس کے اوپر اتنی پیداوار کروں، فلاں موسم کی پیداوار ہو، اس میں کھیت ہوں، اس میں باغات ہوں، اس میں پیداوار ہو، اس میں اناج ہوں، ہر طرح کی میرے پاس پیداوار ہو۔ جو اس فیلڈ میں محنت کرنے والے، اس فیلڈ میں نشہ رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی کا کتنا رجحان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے کہ کھیت خراب نہ ہو جائے، دانے میں کیڑا نہ پڑ جائے، اسی طریقے سے پانی کے اندر کوئی کمی نہ ہو، بارش حد سے زیادہ نہ ہو جائے، کہیں فصل خراب نہ ہو جائے۔ اس چیز کے لیے راتوں کے اندھیروں میں اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی کھیتوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، بارش حد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ کھیتوں کی بھی محبت،
ایک فطری محبت ہے، ایک فطری میلان ہے جو انسانوں کی نفوس اور ان کی طبیعتوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب یہ جو 6 چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں پہ غور کیجئے، یہ 6 چیزوں کے اندر میلان، فطری میلان رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میلان فطری ہے، یہ میلان فطری ہے، اور اپنی ذات کی حد تک اگر اعتدال کی حد میں ہو، شریعت کی حدود کی خلاف ورزی نہ کی جاتی ہو، تو یہ کوئی برا بھی نہیں ہے، کوئی برا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلی چیز کو دیکھ لیں کہ عورت کی محبت، عورتوں کی محبت مردوں کے دل میں رکھی گئی ہے، فطری طور پر میلان رکھا گیا ہے، اور اس میلان کے اعتبار سے اگر وہ حدود شرع کے اندر ہو تو کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، تو یہ عورت انسان کے لیے اس کی محبت کوئی بری چیز نہیں۔ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی کی آپس کی محبت جو ایک جائز محبت کے درجے میں ہے، اس محبت پر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں لگایا جا سکتا، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن یہی محبت اگر حرام محبتوں کی طرف جائے، یہی محبت انسان کو اگر حدود شرع سے نکال دے، تو یہ محبت پھر فتنہ ہے، یہ عورت پھر فتنہ ہے، یہ عورت انسان کے لیے مہلک ہے، تباہ کن ہے۔ اسی طرح دوسری چیز بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اولاد کی محبت اچھی چیز ہے اور فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے، اللہ نے دلوں میں محبت رکھی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس محبت سے بری ہوں، میں اس محبت سے عاری ہوں۔ جانور بھی ہوں تو اس کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ بیٹوں کی محبت خاص طور پر اسی لیے ذکر کیا گیا کہ انسان کو بڑا مان ہوتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ یہ محبت بھی فطری اگر اپنی حدود شرع کے اندر رہتی ہو تو اس محبت پر شریعت کی طرف سے کوئی برائی نہیں۔ تیسری چیز جمع کردہ خزانے، انسان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوں، لیکن انسان ان کی زکوٰۃ نکالتا ہو، شرعی اعتبار سے جو مال کی ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھاتا ہو، پورا کرتا ہو، شرعاً کوئی بری چیز نہیں۔ صحابہ کرام میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی، بڑی کشادگی عطا کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کے پاس کتنا اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا مال و دولت کا ڈھیر اور خزانہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اس مال نے ان کو دنیا کی طرف راغب اور مائل نہیں کیا۔ وہ اس مال کے فتنے کے اندر پڑھ کر دنیا کے اندر ایسے منہمک نہیں ہوئے کہ اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جائیں۔ یہ مال اگر اس کی محبت محدود ہو، حدود شرع کے پابند ہو، تو پھر یہ مال تو آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے حج اور عمرے کرے، صدقہ خیرات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، کتنا اس کے ذریعے سے عبادت کا کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ خیل المسومہ، اس کے بعد دیکھیے اگلی چیز، گھوڑے، انسان کے پاس عمدہ قسم کی سواری ہو، انسان کے پاس اعلیٰ قسم کی سواری ہو، مہنگی قسم کی سواری ہو، کوئی حرج نہیں۔ انسان ان سواریوں کو اپنی راحت کے لیے استعمال کرے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ بس یہ ہے کہ ان سواریوں کے چکر میں پڑ کر ان سواریوں کے اندر فتنوں میں مبتلا نہ ہو، کہ مثال کے طور پر حرام ذرائع سے اپنی حرام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ہم سواریوں کو حاصل کرنے کے لیے، عمدہ قسم کی گاڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اگر حرام ذرائع کی طرف جائیں، مثلا سودی قرضے لے رہے ہوں، سودی لون لے رہے ہوں کہ اعلیٰ قسم کی گاڑیاں خریدنے کی سکت نہیں ہے، لیکن پھر بھی سودی قرضے لے کر فلاں قسم کا ماڈل چاہیے، فلاں قسم کا ماڈل چاہیے، اس طرح کی اپنی حرام خواہشات کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سواری فتنہ ہے۔ انہی سواریوں پر بیٹھ کر ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، حرام کاموں کی طرف جا رہے ہوں تو یہ سواری فتنہ ہے۔ اسی طرح مویشی انسان کی راحت کا ذریعہ ہیں، انسان ان کے ذریعے سے دودھ کا فائدہ حاصل کرتا ہے، ان کے ذریعے سے گوشت کا فائدہ حاصل کرتا ہے، ان کے ذریعے سے انسان افزائش نسل کا فائدہ حاصل کرتا ہے، ان کو بیچ کر انسان اپنے مختلف ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں۔ یہی حال کھیت کا بھی ہے۔ گویا یہ 6 کی 6 چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اپنی ذات میں بری نہیں ہیں، ان کے استعمال کے اندر انسان کا غلط طریقہ، غلط روش اختیار کرنا انسان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو ان 6 چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا کر پیش کیا گیا ہے، انسان کی طبیعتوں کو ان کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ لیکن پھر 6 چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا، دیکھ لو
ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے. متاع کہتے ہیں عارضی فائدہ اٹھانے کی چیز. مال و متاع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. متاع کا مطلب ہوتا ہے عارضی نفع اٹھانے کی چیز. یہ دنیا کی زندگی کی عارضی نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی عارضی نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کے حضور، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین مآب ہے. حسن المآب، بہترین اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے کہ جس ٹھکانے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ان چیزوں سے زیادہ اللہ رب العزت نے بہترین قسم کی چیزیں رکھی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں اگلی آیت میں دیکھ لیجئے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ یہ ایک سوال کے انداز میں آپ ان سے پوچھئے اور پھر خود ہی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. سوال بعض اوقات پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، سوال بعض اوقات جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں کیا میں تمہیں کوئی ایک بہت اہم ترین چیز نہ بتاؤں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں. آپ اس کی توجہ چاہ رہے ہیں، آپ اس کی توجہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سوال کے ذریعے سے اس کی توجہ کو طلب کیا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں بہت قیمتی بات کہنے لگا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی ان سے آپ کہہ دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، تمہیں میں کیا ان چیزوں سے زیادہ بہتر چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اب وہ سنیے وہ چیزیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں 3 بڑے انعامات ذکر کیے ہیں، اور تینوں ایسے انعامات ہیں اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرے. یہ تینوں انعامات ایسے ہیں کہ جو انعامات اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں ذکر کی. وہ کیا؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ پہلا انعام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کیا. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی پرہیزگاری کی زندگی گزاری، گناہوں سے بچ کر، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے کاموں سے بچ کر زندگی گزاری. ان لوگوں کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے حضور، ان کے پروردگار کے حضور، جنات، ایسے باغات ہیں. جنات جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں. جنات صرف باغ نہیں، باغات ہیں، ایسے باغات کہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی وہ خوبصورت منظر کشی کا ایک تصوراتی خاکہ پیش کیا گیا ہے، ورنہ جنت کوئی لفظوں میں بیان کرنے کے قابل چیز نہیں. حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل پر ایسا خیال بھی گزرا. کیونکہ نہ وہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ وہ سنی جا سکتی ہے، نہ وہ سوچی جا سکتی ہے. وہ تو بس جا کر جب انسان پہنچے گا تبھی اس کا مشاہدہ کر سکے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بغیر کسی حساب کے نصیب فرمائے. تو فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہوگی، ان لوگوں کے حضور، ان لوگوں کے لیے عند ربہم، ان کے پروردگار کے حضور، جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ کوئی اس میں کچھ سالوں کا قیام نہیں ہے، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. تو ایک تو خوبصورت ترین جنت کے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی سکونت اور رہائش، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی اس سے بھگایا نہیں جائے گا، کبھی اس سے دھتکارا نہیں جائے گا، کبھی اس میں رہتے ہوئے موت نہیں آئے گی، کبھی اس نعمتوں میں زوال نہیں آئے گا، کبھی وہ نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی، کبھی وہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی، کبھی وہ نعمتیں پرانی نہیں ہوں گی. اللہ اکبر، کیا ان نعمتوں کا حال ہوگا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
یہ ہے وہ پہلی چیز، 3 میں سے پہلی چیز۔ دوسری چیز وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دوسری چیز بیان فرمائی کہ دوسری چیز یہ کہ ان کے ہاں ان کی ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو مطہرہ، بڑے صاف ستھری، جن کو بنایا گیا ہوگا۔ مطہرہ کا مطلب طہارت سے ہے، طہارت پاکی کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ازواج ہوں گی، ایسی بیویاں ہوں گی مطہراتن، جن کو نہایت پاکیزہ اور صاف ستھرا بنایا گیا ہوگا۔ اب وہ صاف ستھرا بنانے کا کیا مطلب؟ حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پاکیزہ اور صاف ستھرا بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری جسم اور بدن کے اعتبار سے بھی وہ صاف ستھری ہوں گی، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، پسینہ ان کو نہیں آئے گا، بول و براز، پیشاب پخانہ، اس طرح کی ساری گندگیوں سے پاک، ناک کی ریزش سے پاک، جسمانی جتنی گندگیاں ہوتی ہیں جو آنکھ سے نکلیں یا ناک سے نکلیں یا کان سے نکلیں یا جسم کے کسی بھی سوراخ سے نکلیں، حتیٰ کہ حیض اور نفاس سے بھی پاک، جسمانی ساری گندگیوں سے پاک، یہ ہیں صاف ستھری پاکیزہ بیویاں، جو جسمانی اور بدنی اور جسمانی اعتبار سے بھی بالکل پاک صاف ستھری ہوں گی، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی، کردار کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی، گفتار کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی۔ ان کے اخلاق ایسے حلاوت والے، ایسے میٹھے اور ایسے شیریں ہوں گے کہ ان کی زبان میں کسی قسم کا کوئی ڈنک نہیں ہوگا، کوئی ڈسنے والی باتیں نہیں ہوں گی، اخلاق کی کوئی برائیاں نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں دنیا کے اعتبار سے حسن کی کوئی پری لگتی ہو اور زبان سے انسان کے زہر ٹپک رہا ہو، تو ایسے حسن کا کیا کرنا، ایسے حسن و جمال کا کیا کرنا جس حسن و جمال کے ساتھ زبان سانپ کے پھنکار کی طرح سے ڈسنے والی زبان ہو۔ ان کے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں گے، گویا ظاہر و باطن کے اعتبار سے وہ پاکیزہ ہوں گے۔ مختصر یہ کہ وہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاکیزہ ہوں گی، نہ ظاہری طور پر کسی قسم کی کوئی گندگی، نہ باطنی قسم کی کسی قسم کی کوئی گندگی۔ ازواج مطہرہ۔ تیسری نعمت ورضوان من اللہ، تیسری نعمت یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضا اور خوشنودی کا پروانہ ان کو ملے گا۔ یہ تیسری نعمت تو ایسی نعمت ہے جو پہلی دونوں نعمتوں سے بھی آگے کی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اسی لیے یہ مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اے اللہ اپنی رضا اور اپنی کامل خوشنودی عطا فرما۔ اللہ جب راضی ہو گیا، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، تو سب کچھ مل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ یہ دعا آپ کو یاد ہوگی، نہ ہو تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، انتہائی جامع ترین دعاؤں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت میں داخل کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو ناراض ہو جائے اور جہنم میں ڈال دے۔ آپ دیکھیے، اس میں غور کیجئے، جنت کا سوال کیا گیا ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، لیکن جنت کے سوال سے بھی پہلے کیا مانگا گیا؟ جنت کے سوال سے بھی پہلے کیا مانگا گیا؟ جنت کے سوال سے بھی پہلے جو چیز مانگی گئی وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، رضا کا گویا رضا پہلے، کیونکہ اللہ کی رضا ہوگی تو جنت ملے گی نا۔ ہر چیز کا دروازہ اللہ کی رضا ہے، چاہے دنیا کی کوئی نعمت ہو، چاہے آخرت کی کوئی نعمت ہو، اللہ کی رضا اگر مل جائے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رضا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جب یہ کہا کہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو جہنم سے پناہ بعد میں مانگی گئی، اللہ کی ناراضگی سے پناہ پہلے مانگی گئی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے اور جہنم سے، تیری ناراضگی سے
اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ایسی چیز ہے جو جنت کی نعمتوں سے بھی آگے کے درجے کی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی کامل رضا اور اپنی کامل خوشنودی نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت کے داروغے کا نام کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، جنت کے تمام فرشتوں کا بھی جو سردار ہے، جو تمام فرشتوں کی لیڈ جس کے ہاتھ میں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک، اور جنت کے داروغے کا نام ہے رضوان۔ اللہ کی گویا کہ رضوان جس کو حاصل ہوگی وہی اس جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہر چیز کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کسی مسلمان کے ساتھ اخلاق سے کیوں پیش آتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بولتے چلے جائیے، جو چیز آپ دیکھ لیجئے، کوئی عبادت ہو، کوئی عبادت، چاہے جانی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، کسی طرح کی کوئی عبادت، سب ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا انسان کو جب مل گئی، دونوں جہان کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اب اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس انعام پر غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا انعام نہیں ہے؟ کتنا بڑا انعام! اللہ اکبر! اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ساری نعمتیں مل چکی ہوں گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کوئی چیز ہے ایسی کہ جس کی تمہیں ضرورت ہو اور تمہیں کوئی چاہت ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں تو سب کچھ مل گیا یا اللہ، ہمیں تو سب کچھ مل گیا، کیا چیز رہ گئی؟ جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے، جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے۔ اب تو دل میں کوئی خواہش بھی ہوتی ہے تو آپ پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، اب میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا انعام ہوگا کہ جنت کی نعمتوں سے بھی اس کو بڑا سمجھے، کیونکہ اللہ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری ساری پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب و ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا یہ کہ اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے، اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے، اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بیوی بچوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے افسران بالا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے ماتحتوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے گرد و پیش، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دنیا جہاں کے ہمارے راضی کرنے کے دوسرے راستے چل رہے ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر ختم ہو گئی۔ کبھی کسی کام کو کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہاں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیجئے، آپ شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیں، دنیا جہاں کے کھیل تماشے، طوفان بدتمیزی، ان سب کا ریزن ایک ہوتا ہے، کیا؟ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، خاندان والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا، مہندی کی رسم نہیں کی، مایوں کی رسم نہیں کی، بھنگڑا نہیں ڈالا ہے، اسی طریقے سے یہ کام نہیں کیا، جہیز کی نمائش نہیں کی ہے، فلاں کام نہیں کیا، موسیقی میوزک نہیں کیا، مکس گیدرنگ کر دی، مکس گیدرنگ نہیں کی۔ اگر مکس گیدرنگ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے، خاندان والے کہیں گے دیکھو پارٹیشن کیا ہوا ہے، لوگوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، بھلے ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہو۔ یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اللہ کی رضا کو فوکس کر کے نہیں کام کر رہے ہیں۔ آج ہماری ساری محنتوں کا مرکز یہ بنا ہوا ہے لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، کوئی ویورز کی تلاش میں، کوئی لائکس کی تلاش میں، کام بھی کوئی کر رہے ہیں، کسی کو اگر ایک آٹا بوری بھی اگر دے رہے ہیں
تو یہ ویڈیو بنا کر کہ ویورز ملیں گے، ہمارا نام چمکے گا، ہماری واہ واہ ہوگی، ہمیں لائکس ملیں گے، ہمیں ویورز ملیں گے۔ اللہ اکبر! نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل کیا آیا، کوئی ویورز تلاش کر رہا ہے، کوئی لائکس تلاش کر رہا ہے، کوئی فالوورز تلاش کر رہا ہے، میرے اتنے فالوور، میرے اتنے ویورز، میرے اتنے لائکس۔ وہ کیا لائکس کا کرنا، کیا فالوورز کا کرنا، کیا آپ کو اپنے ویورز کا کرنا؟ اللہ کو راضی کر لو، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں میں آپ کے فالوورز ہوں، کیا جائے گا؟ مجھے بتائیے، اللہ اگر ناراض ہے تو ان فالوورز کا کیا کرنا؟ یہ کیا آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ یہ آپ کی پریشانیاں دور کریں گے؟ یہ آپ کے مسائل کا حل ہے؟ اللہ راضی ہو گیا، سارے مسئلے حل ہیں۔ اللہ ناراض ہوا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، یاد رکھیے، اللہ کی رضا ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا ہر قدم اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو فوکس بنا کر اٹھائیے۔ اپنی زندگی کا فوکس کر لیجئے، آج سے یہ تہیہ کر لیجئے کہ میں نے ہر نقل و حرکت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر۔ کھانا بھی، میں کوئی نماز اور صرف روزہ، تلاوت اور عبادت اور حج اور عمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنی کچن کے اندر، آپ اگر ایک ہانڈی بھی بنا رہی ہیں تو آپ کو اس میں بھی فوکس اللہ کی رضا کو کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے میرے شوہر کے لیے، میرے بچوں کے لیے، جو ذمہ داریاں میں پوری کر رہی ہوں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساس کی خدمت کریں، اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے گھر کے دیگر رشتوں کی خدمت کا کوئی موقع ملے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اخلاص ہوگا۔ اس کے بعد اگر کسی کی کوئی بات سننے کو مل بھی گئی، کسی نے آپ کو رسپانس اچھا نہ دیا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی اچھی بات سننے کے لیے تھوڑی کام کیا ہے۔ ایک چائے کی پیالی بھی کسی کو آپ نے بنا کر دی ہے تو اس لیے تھوڑی دی کہ وہ آپ کو رسپانس دے گا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، بس اللہ راضی ہو گیا۔ اگلے بندے نے اگر پلٹ کر کوئی غلط کسی موقع پر کوئی جملہ کہہ دیا، مت سوچیں کہ میں نے اس کو چائے بنا کر دی ہے، میں اس کو کھانا بنا کر دیتی ہوں۔ نہیں، ہمارے یہاں تکلیفیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو کھانا بنا کے روٹیاں گرم گرم دے رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھو باتیں سنا رہے ہیں ہمیں۔ بھائی آپ اللہ کے لیے کریں، بھول جانے کی، جو کام آپ نے اللہ کے لیے وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اللہ قدردان ہے، اللہ شکور ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور۔ اللہ قدردان ہے، اللہ آپ کی کسی نیکی کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے، اللہ اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ بہرحال 3 انعامات ذکر کیے گئے۔ پہلا انعام جنات، دوسرا انعام ازواج، اور تیسرا انعام رضوان۔ یہ جنات، ازواج اور رضوان، یہ 3 بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ کہہ کر ذکر کیے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں؟ کا مطلب دنیا کی یہ ساری چیزوں کے مقابلے میں ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ کیا؟ ایک اللہ کی جنت کو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی نعمتوں میں سے ازواج مطہرہ، اور تیسری چیز اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی۔ یہ کیسے ملیں گی، یہ کیسے حاصل ہوں گی، اس کا طریقہ بھی سن لیجئے، خود آیت کے اندر موجود ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے ان تینوں نعمتوں کو حاصل کرنے کے طریقے بھی ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ للذین اتقوا، اسٹارٹنگ ہی اس بات سے ہو رہی ہے، طریقے سے۔ نعمتیں بعد میں بتائی ہیں، طریقہ پہلے بتایا۔ للذین اتقوا، للذین اتقوا کیا مطلب؟ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اب تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاری، ان کو ان کے رب کے حضور یہ نعمتیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہو گیا؟ تقوی۔ سب سے پہلا طریقہ تقوی ہے۔ اس تقوی کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے۔ تقوی نام ہے پرہیزگاری، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ بس مختصر الفاظ، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزاریں، آپ متقی ہیں۔ تقوی نام بچنے کا ہے۔ تقوی کا ترجمہ ڈرنا بھی کیا جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا ڈر خود بذات خود مقصود تو نہیں ہے نا، اللہ تو ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے، اللہ تو محبت کی چیز ہے، اللہ تو محبت کی چیز ہے۔ کوئی اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے؟ ماں سے بچے کیا ڈرتے ہیں؟ نہیں، بچے تو ماں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ہمارے ساتھ رشتہ خالق کا ہے، رب کا ہے، پیدا کرنے والے کا ہے، پالنے والے کا ہے۔ اللہ تو محبت کی چیز ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم،
بے شک متقی بندوں کے لیے اپنے رب کے حضور نعمتوں کے باغات ہیں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کثرت سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے متقی بندوں کا ذکر کیا ہے، متقی بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تقوی سب سے پہلا اور بنیادی راستہ ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا۔ سب سے پہلا راستہ یہ ہو گیا، پہلا طریقہ۔ آگے دیکھیے اور بھی طریقے اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے حال کو خوب اچھے طریقے سے دیکھنے والے ہیں۔ دوسرا طریقہ دیکھیے گا، الذین یقولون ربنا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ متقی بندے جو الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ متقی بندوں کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ متقی بندے وہ میرے متقی بندے جو اللہ سے مانگتے ہوئے یوں کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے کر آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگنا۔ پہلا طریقہ کیا ہو گیا؟ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ دوسرا طریقہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ دعا کس چیز کی؟ اے ہمارے پروردگار، یہ دعا یاد کر لیجئے، بڑی پیاری دعا ہے یہ، یہاں سے شروع ہوگی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، بڑے مبارک الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگنا باعث برکت بھی ہوتا ہے، قبولیت کے اس کے اندر امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ان الفاظ کو یاد کیجئے، ان کو نوٹ کیجئے اور مانگا کریں، اور یہ تصور کے ساتھ کہ قرآن میں اللہ نے اپنے متقی بندوں کی دعا کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ نار آگ کو کہتے ہیں، اس سے مراد جہنم، گویا جہنم کے عذابوں سے اے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہو گیا؟ دعا مانگنا۔ اچھا، اور آگے آئیے، تیسرا طریقہ، الصابرین، صبر کرنے والے۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ہے مصائب و آلام پر صبر کرنے والے، دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے ثابت قدمی رکھنے والے، کہ دین پر مضبوطی سے جمنے والے، کہ حالات چاہے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، لیکن میں اپنے دین پر جم کر ایسے زندگی گزاروں گا کہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی۔ صبر کے یہ دونوں معنی قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ صبر کا معنی ایک ہوتا ہے برداشت کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ تو صبر کا مطلب یہی ہے کہ انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین پر جم کر چلے، مصائب و آلام چاہے کتنے ہی آئیں، مخالفتیں چاہے کتنی ہوں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ لوگوں کی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کیجیے، لوگ کیا کہیں گے۔ پردہ کرنے کی صورت میں عورت کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ خاندان سے کٹ جاؤں گی، لوگ مجھے پوچھیں گے نہیں، لوگ مجھ سے بات نہیں کریں گے، لوگ تعلقات توڑ دیں گے، رشتے نہیں آئیں گے۔ اس طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ چاہے رکاوٹیں کافر و مشرکوں، کفار و مشرکین کی طرف سے آتی ہوں، چاہے مسلمانوں میں سے کسی کی طرف سے آتی ہوں، چاہے حکومت و سرکار کی طرف سے کوئی جو ہے وہ رکاوٹیں آتی ہوں، چاہے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے قوانین اور حالات، مخالف قسم کے حالات کی وجہ سے کوئی رکاوٹیں آتی ہوں، چاہے نفس اور شیطان کی طرف سے مخالفتیں آتی ہوں، لیکن آپ نے ان ساری مخالفتوں کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ، والصادقین، صدق، سچائی کو اپنانا، یعنی صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اپنی نیت کو بھی سچی رکھیں، اپنے قول کو بھی سچے رکھیں، اپنے فعل کو بھی سچے رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں صادق فی النیہ، صادق فی القول، صادق فی الفعل، کہ آپ نیت میں بھی سچے بن جائیں، قول میں بھی سچے بن جائیں، فعل میں بھی سچے بن جائیں۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں صادق۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 4۔ 5واں طریقہ، والقانتین، عاجزی اختیار کرنے والے،
قانت کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں. قانت کا مطلب لمبے لمبے قیام کرنے والا، اس کو بھی قانت کہتے ہیں. عاجزی اختیار کرنے والا، اس کو بھی قانت کہتے ہیں. خشوع و خضوع اختیار کرنے والا، اس کو بھی قانت کہتے ہیں. یہاں حضرات مفسرین نے ترجمہ کیا ہے فروتنی کرنے والے، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے. تو یہ بھی پانچواں طریقہ ہو گیا کہ عاجزی اور انکساری اور تواضع کی صفت اپنانے والے. 5 طریقے ہو گئے. چھٹا طریقہ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جس کو انفاق کہا جاتا ہے. انفاق کے بارے میں ہم سورہ بقرہ کے اندر بہت تفصیل سے وہ آیات پڑھ چکے ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی فضیلتیں ذکر کی گئیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جس کی شکل اعلیٰ ترین زکوٰۃ کی صورت بھی ہے، اسی طرح نفلی صدقات کی صورت بھی ہے، قربانی بھی اسی میں داخل ہے، حج اور عمرے پہ کیے جانے والے اموال کا خرچ کرنا بھی اسی میں داخل ہے، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانا بھی اس میں داخل ہے، غریبوں کی خبر گیری کرنا بھی اس میں داخل ہے. ساری جتنی مالی عبادتیں وہ سب اس میں آ گئیں. 6 چیزیں ہو گئیں. 7ویں چیز والمستغفرین بالاسحار. والمستغفرین بالاسحار، 7واں طریقہ یہ ہے کہ سحر کے وقت میں، اسحار سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا صبح صادق سے پہلے، اس سحری کے وقت میں یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کے سامنے مغفرت مانگنے والے، یعنی رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مغفرت کی دعائیں کرنے والے، استغفار کرنے والے. سحری کا وقت خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ وقت قبولیت کا سب سے زیادہ خاص ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی میں مانگ پوری کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے پریشان حال کہ مجھ سے اپنی پریشانیوں کا ازالہ طلب کرے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں. اللہ کی طرف سے یہ صدا لگتی ہے. اس موقع پر بندے کا اٹھ کر اللہ کے سامنے مصلی بچھانا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اللہ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. اس موقع پر کی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی. رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالی سے اٹھ کر مغفرت مانگنا. حدیث میں آتا ہے جب میں کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لوں، میں کسی قوم پر کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، لیکن پھر جب ان کے اندر دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، کچھ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو سحری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے ہیں، تو میں اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں. بطور خاص اس صفت کو ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ عذاب الہی کو ٹالنے کا ذریعہ ہے. خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی عذاب اگر نازل ہونے والا ہے، اگر آپ نے اس صفت کو اپنا لیا، اللہ کے عذاب کو آپ دور کر سکتے ہیں. ایک تو استغفار ویسے ہی عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے. عذاب کا ٹالنے کا خود ذریعہ قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ انفال میں کہ استغفار کی برکت سے عذاب ٹلتا ہے. لیکن خاص طور پر یاد رکھیے کہ یہ استغفار اگر اس صبح صادق کے وقت میں ہو تو پھر کیا ہی کہنا. بہرحال یہ 7 طریقے ہو گئے. بہت اہم طریقے ہیں، دوبارہ سن لیجئے. سب سے پہلا طریقہ ہے تقوی، للذین اتقوا. دوسرا طریقہ دعا مانگنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تیسرا طریقہ الصابرین، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنا. چوتھا طریقہ صادقین، صدق سچائی کی صفت کو اپنانا. پانچواں طریقہ قانتین، قنوت سے ہے، یعنی اللہ کے سامنے خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری، تواضع اور مسکنت اختیار کرنا. چھٹا طریقہ ہے منفقین، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنا. اور 7واں طریقہ والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنا، اللہ سے مغفرت مانگنا، خاص اس وقت میں جب کہ رات کا آخری پہر.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی وہ تمام فتنے کی چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں ان کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو آخرت کی یہ تینوں نعمتیں نصیب فرمائے، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے یہ جو 7 ذرائع قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں تقوی کی صفت نصیب فرما، اپنے سامنے خوب رونے گڑگڑانے والے اور یا اللہ دعا مانگنے والے بندوں میں شامل فرما، صبر و ثابت قدمی کی صفت ہمیں نصیب فرما، صدق اور اخلاص کی دولت سے، سچائی کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما، مالا مال فرما یا اللہ، میں عاجزی اور انکساری کی صفت نصیب فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مغفرت کی دعائیں مانگنے والا، لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے رکوع و سجود کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، جنت کی نعمتیں نصیب فرما، بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے باغات ہم سب کو نصیب فرما دے، جس کی تو نے قرآن کریم میں صفات ذکر کی ہیں، نقشہ کھینچا ہے، منظر کشی کی ہے، اللہ ان مناظر کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو محروم نہ کرنا، اللہ ان دولتوں کو حاصل کرنے سے ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنی رضا، اپنی کامل خوشنودی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔